ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم۔ میرے لیے بہت ہی بڑی سعادت مندی ہے کہ اس بابرکت مجلس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دوستو، دنیا کا یہ دستور ہے اور یہ ایک ناقابل انکار بات ہے کہ کسی بھی ملک کا بادشاہ یا وزیر اعظم جب کوئی منصوبہ درج کرتا ہے، یعنی کوئی پلان بناتا ہے، کوئی مہم چلاتا ہے، کوئی مشن چلاتا ہے، تو وہ اپنے اعلیٰ ترین معزز مقرب اور مکرم باشندوں کو منتخب کرتا ہے اس منصوبے کے لیے، تاکہ یہ منصوبہ کامیاب رہے۔ اسی طرح شہنشاہ، بادشاہوں کے بادشاہ اللہ سبحانہ و تعالی کا ایک منصوبہ اور ایک مہم اس امت کے لیے ہے، اور وہ یہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ذمہ داری لے ہے قرآن کریم کی حفاظت کرنے کے لیے، اور اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان ننھے منھے بچوں کو اپنے اس منصوبے کے لیے منتخب فرمایا۔ تو واقعی میں یہ حضرات اللہ کے یہاں بہت ہی اعلیٰ ترین معزز مقرب اور مکرم بندے ہیں، اور کیوں نہ ہو، بعض مفسرین نے بہت ہی اچھی بات لکھی یہاں پر کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تو دیگر انبیاء علیہم السلام پر کتابیں نازل فرمائی، تو اس قرآن کریم کو ایک خصوصی مرتبہ کیوں دیا گیا؟ بہت سارے جوابات مفسرین نے دیے، اس میں سے ایک جواب یہ ہے کہ جو بھی کتاب اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل فرمائی یہ کتاب اللہ تو ہے لیکن کلام اللہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی گئی، تو اس کو کتابت کی شکل میں نازل کی گئی، وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل کی گئی، لیکن کس طرح؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قلب پر علم کے مضامین عطا کیے گئے۔ قرآن کریم یہ واحد کتاب ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی کا کلام ہے، کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ کلام اللہ بھی ہے، اسی وجہ سے اس کا درجہ اعلیٰ ہے۔ لہذا جو بھی شخص خادم القرآن ہو
اس کا واسطہ قرآن کریم کے ساتھ ہے، اس کا مشغلہ قرآن کریم کا ہے، تو وہ خیر الناس میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اور یہاں پر بعض مفسرین نے بھی بہت اچھی بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کیوں نہ ہو، قرآن سے شغف رکھنے والے خیر الناس کیوں نہ ہو، جبکہ اس کے راوی اول حضرت جبریل علیہ السلام خیر الملائکہ جس پر روایت کی گئی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ خیر الناس، خیر البشر، اور جس کے لیے یہ قرآن کریم اتارا گیا یہ خیر الامم، تو اس کے ساتھ مشغلہ رکھنے والے خیر الناس کیوں نہ ہو۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جو ابھی بیان کیا گیا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ دوسری فضیلت قرآن کریم حدیث میں آتا ہے، یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها۔ اس سے بعض محدثین نے استدلال فرمایا ہے کہ جنت میں جتنے مقام ہیں وہ قرآن کریم کی آیتوں کے اعتبار سے ہیں، تو جتنے قرآن کریم کی آیتیں ہیں اتنے ہی جنت میں درجے ہیں اور مرتبے ہیں، اگرچہ اس میں اختلاف ہے۔ تو ہمارے حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تو گویا کہ اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو شخص قرآن کریم کو حفظ کرتا ہے تو گویا کہ اس نے جنت کو اپنے دل میں سمو دیا، اس نے جنت کو اپنے دل میں جمع کر دیا۔ کیا اس شخص کو اللہ سبحانہ و تعالی جہنم میں ڈالیں گے؟ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالی سے امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایسے شخص کو جہنم میں نہیں ڈالتے، لیکن اس کے لیے کچھ تقاضے ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو حافظ قرآن اس کو مضبوطی سے پکڑے، اس پر مداومت کرے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں سے ایک اہم چیز کہ قرآن کریم کو پڑھنا، اس کو سیکھنا، اس کو سکھانا یہ اخلاص کے لیے ہو، اللہ کے لیے ہو۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا ہے، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ یا شیخ ما تصحیح النیہ، نیت کی تصحیح کس کو کہتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ یرید وجہ اللہ تعالی والفوز فی الآخرہ، کہ نیت کی درستگی کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام اللہ سبحانہ و تعالی کی رضامندی کے لیے کرے اور آخرت کی کامیابی کے لیے وہ شخص کرے۔ تو ہر شخص جو معلم ہو، جو معلم ہو، وہ قرآن کریم کو سیکھنا سکھانا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے کرے۔ دوسری بات اور آخری بات کہ جس طرح حافظ قرآن اور صاحب قرآن کے لیے فضائل اور خوشخبریاں دی گئی ہے، اسی طرح ان کے لیے وعیدیں بھی بہت سخت آئی ہیں۔ وہ شخص، وہ حافظ قرآن، وہ صاحب قرآن جو قرآن میں کوتاہی کرتا ہے تو اس کے لیے وعید بھی آئی ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث صحیح البخاری میں ہے، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی۔ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مخاطب ہوتے اور فرماتے، هل رأى أحد منكم رؤيا،
کہ کیا تم میں سے کسی نے آج خواب دیکھا ہے؟ تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے خاموشی اختیار فرمائی، یعنی کسی نے خواب نہیں دیکھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بل رأیت رؤیا، بلکہ آج میں نے ایک خواب دیکھا۔ اور فرماتے ہیں کہ دو آدمی یعنی دو فرشتے مجھے الگ الگ مقام پر لے گئے اور الگ الگ سزائیں دکھائی۔ اس میں سے ایک سزا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ ایک آدمی وہ اپنی گڈی پر لیٹ رہا ہے اور ایک فرشتہ ایک چٹان اور بڑا پتھر اس کے سر پر مار رہا ہے، اور جب اس پتھر کو مارا جا رہا ہے اس شخص کے سر پر، تو وہ سر لرک کر دوسری طرف جا رہا ہے، اور پھر دوبارہ اسی طرح کی کیفیت کہ اس سر کو اس شخص کے جسم پر رکھا جاتا ہے۔ تو اخیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں سے فرمایا اس خواب میں کہ یہ سزا کس شخص کے لیے تھی؟ تو یہ سزا کہ سر کے اوپر ایک چٹان فرشتہ مار رہا تھا، وہ شخص جو قرآن کریم کا حافظ، قرآن کریم کا حامل، صاحب قرآن تھا، نام عنہ لیلاً، اللہ نے اس کو یہ نعمت عطا فرمائی لیکن وہ رات میں سویا رہا، اس نے قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی، اس نے قیام اللیل میں قرآن کریم نہیں پڑھا۔ اسی سے بعض شراح حدیث فرماتے ہیں کہ اس روایت کے تحت اپنے آپ کو اس سزا سے بچانے کے لیے جب عشاء کے بعد 2 رکعت پڑھے، اگر اللہ نے کسی کو قیام اللیل کی توفیق عطا فرمائی تو بہت ہی اچھا، لیکن کم از کم عشاء کے بعد کی جو 2 سنتیں آدمی پڑھتا ہے اور جو بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو وہ اس نیت سے پڑھے کہ میں صاحب قرآن ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ جو سخت وعید فرمائی ہے اس سے میری حفاظت ہو جائے۔ نام عنہ لیلاً ولم يعمل به نهارا، اور وہ شخص قرآن کریم کے مطابق دن میں عمل نہیں کرتا۔ تو جس طرح خوشخبریاں اور بشارتیں حافظ قرآن کے لیے آئی ہے، اسی طرح سخت وعیدیں بھی قرآن کریم کا حامل اور صاحب قرآن کے لیے آئی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک صاحب قرآن کو اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے لایا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا کہ تو نے کیا عمل کیا؟ تو وہ آدمی عرض کرے گا یا اللہ، میں نے قرآن تیرے لیے پڑھا، میں نے تلاوت کی تیرے لیے، میں نے دوسروں کو سکھایا تیرے لیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی فرمائے گا فرشتوں سے کہ یہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، اس نے قرآن کریم دکھلاوے کے لیے یاد کیا، اس نے تلاوت قرآن کی اپنے فائدہ حاصل کرنے کے لیے، دنیا میں لوگوں سے تعریف سننے کے لیے، دنیا میں لوگوں سے مال اور پیسہ کمانے کے لیے، تو اس کو جہنم میں دھکیل دو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صاحب قرآن بنائے، اور یہ جو وعید احادیث میں آتی ہے اللہ ہمیں اس سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔